میں ایک بار عمرہ کرنے گئی تھی جس ہوٹل میں ٹھہری تھی وہاں برابر میں ایک فلسطینی عورت اپنے بیٹے کے ہمراہ مقیم تھی۔ وہ جب طواف کو جاتی اس کی آنکھوں کے کٹورے آنسوؤں سے لبریز ہوتے۔ میں اسے نہیں جانتی تھی، پھر بھی ایک دن اس کا دکھ پوچھ ہی لیا۔ کیوں اتنی اداس رہتی ہو؟ کیا دکھ ہے تم کو؟ اس نے کہا کیا تم نہیں جانتی؟ سارا زمانہ تو واقف ہے ہمارے دکھ سے۔ تم تو رہتی ہی وہاں ہو جہاں سے ہماری طرف لہو کے دریا اور دکھ کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ وہ بولی نہیں سمجھتی ہو تو کیسے یہاں بتاؤں؟ یہ حرم شریف ہے اور میں طواف کو جا رہی ہوں۔ تم کبھی فلسطین آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ جانا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی اور میں سوچتی رہ گئی۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے میں نے دل سے اپنے مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں بوڑھوں اور بچوں کی آزادی کے لیے دعا کی تھی۔ یہ غالباً 1952 کی بات ہے۔ اس کے بعد جب بھی مجھے حج پر جانے کا موقع ملا، حرم شریف میں قدم رکھتے ہی وہی بوڑھی عورت اور اس کا بیٹا یاد آ جاتے۔ ان کے دل بجھے بجھے چہروں پر آزودگی اور آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے۔ یہ سوغاتیں وہ اپنی دعاؤں میں لپیٹ کر حرم شریف لائے تھے، گویا کہ ان کے دل طویل عرصے سے دکھی ہوئے تھے۔ پھر کیوں کر میں ان لوگوں کو فراموش کر سکتی، وہ جو اس بار دوسرے ملکوں سے عمرہ کرنے آئے ہوئے تھے۔ ان کے اپنے ملک میں حالات ایسے تھے کہ دیکھ کر میرا دل بھی لرز گیا۔ جب ایک بار مجھے امریکہ سے فلسطین جانے کا موقع ملا، تب تو جنگ نہیں ہو رہی تھی، مگر حالات برسوں کی جنگ سے بدتر تھے۔ اب جب میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی تھی، میرے کانوں میں مظلوم فلسطینیوں کی آہیں اور سسکیاں گونج رہی تھیں۔ گھٹی گھٹی آوازوں میں آنسوؤں کی آبشار کے درمیان تلبیہ پڑھا جا رہا تھا۔ جانے کون کون سی آرزوئیں اور شکوے رب کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے۔ میں باب فہد سے لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ میرا پورا وجود دہل رہا تھا اور خود کو سنبھالنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں خانہ کعبہ کے سامنے تھی، آنسو میری آنکھوں سے رواں تھے اور نگاہوں میں اپنے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی تصویر تھی۔ میں ان کے لیے اپنے خالق سے گڑ گڑا کر دعا کر رہی تھی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے خانہ کعبہ کا سیاہ غلاف ہل رہا ہو اور اس کے بعد مجھ پر ایک ہیبت طاری ہو گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں کب گر کر بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فرش پر پڑی تھی۔ کوئی عربی بھائی کہہ رہا تھا آنکھیں کھولو۔ پانی کی چھینٹیں میرے چہرے پر پڑ رہے تھے۔ اسی بھائی نے مجھے سہارا دے کر کھڑا کیا اور آہستہ سے بولا، خود کو سنبھالو، یہ جائے ادب ہے، اللہ کا گھر ہے اور خالق کا جلال تم برداشت نہیں کر سکتی۔ تب میں نے آنکھیں کھول کر کعبے کے سیاہ غلاف کو دیکھا، وہ ہل رہا تھا اور میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں تکبیر کہتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی کرنیں اتنی روشنی کے باوجود اپنے الگ انداز سے آسمان سے زمین کی طرف محو سفر تھی، جیسے خانہ کعبہ کو سجدہ کرنے آ رہی ہوں۔ یہ اللہ کا گھر تھا۔ مختلف رنگ و نسل کے لوگ سفید احرام پہنے احترام کے ساتھ دیوانہ وار طواف کر رہے تھے۔ سبھی چاہتے تھے کہ طواف کرتے ہوئے لاکھوں لوگوں کا یہ نظارہ اپنے اندر اتار لیں، پاکیزہ لمحات کو اپنی یادوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیں۔ نہ جانے کتنی عقیدت مند مگر غریب اور سفید پوش لوگ ساری زندگی کی کمائی جوڑ کر یہاں تک آنے کے قابل ہوتے ہیں۔ اب اپنی دلی مراد پا کر خوش تھے۔ مرد و عورت اکٹھے طواف کر رہے تھے، مگر کسی کو احساس نہ تھا کہ کوئی جوان عورت ان کے آگے چل رہی ہے۔ وہ سب تو ایک لگن میں ڈوبے ہوئے، ہر شے سے بے نیاز، بس اسی ایک گھر کو دیکھ رہے تھے جو ان کے معبود عرش عظیم کے مالک، ان کے رب اور کائنات کے خالق کا گھر تھا۔ ان کے پیر اس زمین کو چھو رہے تھے جسے پیغمبروں کے مبارک قدموں نے چھوا۔ یہی وہ زمین تھی جس پر خلیل اللہ کے حکم پر انہوں نے اپنے شیر خوار بچے اور بیوی کو چھوڑا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں آقائے دو جہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ قدموں کا لمس تھا۔
کوئی اولاد مانگ رہا تھا، کوئی خوشحالی اور کوئی امریکہ کا ویزا بھی مانگ رہا تھا۔ سبھی اپنی اپنی حاجات بیان کر رہے تھے۔ حجر اسود کے پاس اتنا رش تھا کہ وہاں کھڑے پولیس والوں کو لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے دعائیں پڑھتے ہوئے ایک نظر مجمع پر ڈالی۔ لوگ احرام میں چلتے ہوئے ایسے لگ رہے تھے جیسے سفید دودھ آہستہ آہستہ بہہ رہا ہو۔ ہر ایک ارد گرد سے بیگانہ کالے غلاف پر نظریں جمائے، پھر آنکھیں جھکائے ذات پاک سے چپکے چپکے اپنی عرض پیش کرنے میں کھوئے ہوئے زیر لب دعائیں مانگ رہے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ ان سب میں کم ہی لوگ ہوں گے جو اپنی مرادوں کے علاوہ محض عبادت کی غرض سے سربسجود ہوتے ہوں گے۔ اس میں انسان کی مجبوری کا راز پوشیدہ ہے۔ بالآخر خلقت اپنے خالق کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے اور کہاں مانگنے جائے۔ تب میں نے مصیبت میں پھنسے ہوئے اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگی کہ آج اس سے زیادہ محترم دعا میرے دامن میں نہ تھی کہ اے اللہ ان پر رحم فرما جو تیری رحمت کے طلبگار ہیں، جن کو اس وقت سب سے زیادہ تیرے رحم و کرم کا آسرا ہے، ان پر اس کڑی آزمائش کے وقت کو آسان کر دے۔ میرے معبود، جب میں یہ دعا مانگ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں موجود ہر شخص اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگ رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا تھا کہ میں ہی نہیں، ہر مسلمان جو یہاں محو طواف ہے اپنی عرض سے حاجات سے بیگانہ صرف امت مسلمہ کی خیر و سلامتی، اتفاق و طاقت کے لیے دعائیں مانگتا ہوا چل رہا ہے۔ یہ مختلف ممالک کے لوگ نہیں، بس اللہ کے نام والوں کا قافلہ ہے جو ایک ہی دعا پڑھ رہا ہے۔ تبھی میرا وجود، میری روح رواں امت مسلمہ کے اتفاق و طاقت کے لیے دعا بن گئی۔ یا اللہ، تیرے اس چوکور گھر میں جس پر سیاہ غلاف ہے، اس میں کیا راز ہے کہ یہاں آ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے؟ یا اللہ، امت محمدیہ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تیرے ساتوں براعظموں کی زمین قیامت کے روز گواہی دے گی کہ یہاں اس میں امت مسلمہ کا خون جذب ہے۔ یا اللہ، ہم پر رحم فرما اور اے ارض مقدس ہم کو بتا دے کہ ہم آج اتنے ذلیل و خوار کیوں ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی جواب شکوے میں لکھ دیا تھا، لیکن میرے دل سے عجیب جواب آیا کہ جب تم لوگ اللہ کے گھر سے زیادہ اونچے محل تیار کرو گے تو ایمان ڈب ڈبائے گا، اور جب ایمان ڈب ڈبائے گا دولت مسلط کے ساتھ ایمان پر غالب آنے لگے گی تو ذلت نصیب میں لکھ دی جاتی ہے۔ سوچتی ہوں آج جو حال فلسطین کے مسلمانوں کا ہو رہا ہے، وہ قیامت کبھی ہم پر بھی ٹوٹ سکتی ہے، کبھی ایسے حالات سے ہم بھی دوچار ہو سکتے ہیں، اور اگر ہماری مدد کرنے والا کوئی نہ ہوا تو تب ہم پر کیا بیتے گی، ہمارے دلوں پر کیا گزرے گی۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، مگر دل تو ہر کسی کا ڈرتا ہے۔ دل میں آنے والا یہ خیال محض خیال تھا یا میرے سوال کا جواب، مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کافی عمرے ادا کیے، حج بھی کیا، لیکن یہ عمرہ جو میں نے 2022 میں کیا تھا، اس کو میں کبھی بھلا نہ سکوں گی، نہ کبھی ان منظرات کو فراموش کر سکوں گی جو میں نے فلسطین میں جا کر خود دیکھے تھے۔ اس برباد کردہ فلسطین میں جس کی سرزمین اب کھنڈرات اور ملبے کے ڈھیر میں بدل چکی ہے، ایک کاش میں کبھی اسرائیل اور فلسطین نہ جاتی۔ ہم تب تو صرف زیارت کے خیال سے جایا کرتے تھے کیونکہ اس سرزمین پر بہت سے مقامات مقدس ہیں، یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے، سبھی مسلمان وہاں کی زیارت کی آرزو کرتے ہیں۔ ہم یورپ میں رہنے والے تو وہاں جا سکتے ہیں، وہاں ہم نے مختلف اہم جگہوں کو دیکھا تھا۔ وہ عجب سفر تھا، جذبے سے بھرا ہوا۔ اردن سے بسوں میں جب ہم وہاں پہنچے تو راستے میں ایک پل آیا تھا جس کا نام پل حسین تھا۔ اس سے گزر کر ہم گئے تو وہاں زمین سرخ رنگ کی لگ رہی تھی، وہاں زیتون کے چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے۔ ہمارے گائیڈ نے کہا کہ سب لوگ بس میں اپنے امریکی پاسپورٹ دکھائیں، مگر زیادہ بات مت کریں کیونکہ وہاں پولیس سوال بھی کرتی ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ہم یروشلم گئے جہاں گولڈن مسجد نظر آتی ہے۔ وہ گولڈن ٹاپ مسجد سگرا ہے، مسجد اقصیٰ نہیں۔ مسجد اقصیٰ کو تو زیادہ دکھاتے نہیں ہیں،
مسجد اقصیٰ کے 3 گنبد ڈارک گرے کلر کے تھے۔ ہم نے وہاں اندر نماز پڑھی۔ چاروں طرف لکڑی کا احاطہ سا بنا ہوا تھا۔ گولڈن ٹاپ کے نیچے لکڑی کا فریم لگا دیا گیا تھا کہ اس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے۔ اس وقت ایک پرسرور جذبہ میرے روئیں روئیں میں موجزن تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ میں کہاں تھی۔ میرا عجیب سا حال تھا، اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ جانے کب سے یہ آرزو دل میں انگڑائیاں لیتی تھی کہ ایک بار تو اس سرزمین پر قدم رکھوں جس کے بارے میں اتنی کتابیں پڑھی تھیں، جس سرزمین پر بہت سے پیغمبروں نے جنم لیا، جس جگہ سے حضرت عیسیٰ کی نسبت ہے۔ حضرت موسیٰ، حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور کلام پاک میں سب کی باتیں تفصیل سے درج ہیں، اور سب سے بڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے معراج پر تشریف لے جانا اور اس سرزمین پر بے شمار جنگوں کا ہونا، رومن بادشاہ کا یہاں حکمران رہنا، پھر حضرت عمر کے دور میں ان کا اس سرزمین پر قدم رکھنا، سلطان صلاح الدین ایوبیہ کی سرفرازی۔ تاریخ کے عوارق الٹتے جاؤ تو زمانوں پر زمانے اس سرزمین کی مٹی میں سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ مت پوچھئے کہ مجھے کیا کیا محسوس ہو رہا تھا یہاں آ کر۔ وہ عہد شاہ ترکیہ، سلطنت عثمانیہ کا دور، یہودیوں کا سلطان عبد الحمید کے دربار میں گر گڑا کر یروشلم میں زمین کے ٹکڑے کے عوض دولت کے انبار کی پیشکش، اور سلطان عبد الحمید عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان یچیوں کو غصے سے اپنے دربار سے نکال باہر کرنا، سونے کے انبار کو ٹھکرا کر کہنا کہ پہاڑ جتنا سونا بھی دو گے تو 1 انچ بھی اس مقدس زمین کو تم کو نہ دوں گا، پھر ہٹلر کے وحشیانہ مظالم سے بچے کچے یہودیوں کو مارنا، برطانیہ کا فلسطین میں ایک مخصوص خطہ زمین پر قبضہ، ایک فتنے کی بنیاد بونا، اور مسلمان فلسطینیوں کی مستقل تباہی کا آغاز۔ کتنی اذیت بھری تاریخ ہے کہ ذہن کے پردوں پر اس وقت فلم کی مناظر کی مانند چلنے لگے تھے۔ جب میں نے یروشلم میں قدم رکھا، پسماندہ معصوم مسلم فلسطینی کسانوں کی زمینیں ان سے زبردستی چھینی جا رہی تھیں، ان کے باغات اجاڑے جا رہے تھے اور ان کی زمین پر قبضہ کر کے انہیں اجاڑ کر ویرانوں صحراؤں کی طرف جانوروں کی طرح ہنکایا جا رہا تھا۔ برسوں سے یہ سلسلہ جاری تھا اور یہ اپنے وطن میں بے وطن ہونے کا دکھ سہ رہے تھے۔ میں نے ان کے چہروں کو بھی تبھی دیکھا تھا، اور عمرے پر آئی ہوئی وہ بوڑھی عورت جو کہہ رہی تھی کہ کبھی ہماری سرزمین پر آؤ، تم کو ہمارے دکھوں کے سوال کا جواب مل جائے گا، اور مجھے وہاں جا کر اپنے سوالوں کا جواب مل گیا تھا۔ پھر ایک مقامی دوست کے ساتھ ایک شادی میں بھی شرکت کا موقع ملا۔ یہ ایک یہودی جوڑے کی شادی تھی۔ وہاں میں نے ان کے ربی دیکھے، بیت المقدس، ہیکل سلیمانی، حضرت بی بی مریم کا مقام مقدس اور نبیوں کے مزارات و یادگار تاریخی مقامات دیکھے۔ مگر آج جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس پر دل رو رہا ہے، کیونکہ یہ ایک عام انسان کا نہیں، ایک مسلمان کا دل ہے، ایک صحافی کا دل ہے جو عام لوگوں سے کئی زیادہ حساس ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ہم تمام عالم اسلام اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یک ذہن، یک دل اور یک زبان ہو جائیں، تمام اختلافات و تفریق بھلا کر ایک قوم حق میں تبدیل ہو جائیں، ایک مضبوط اکائی بن جائیں، تاکہ دنیا بھر کی تمام اقوام جو ہمارے لیے خیر نہیں سوچتیں کبھی بھی ہم پر غالب نہ آ سکیں اور فلسطینیوں جیسا حال کرنے کا خواب بھی نہ دیکھ سکیں۔ وہ انسانیت اور محبت کے ہمارے مثبت پیغام کو سمجھ کر امت سلامتی کو اپنا ایمان بنا لیں، تب یہ دنیا کبھی جنگ کے شعلوں میں نہ جلے گی، بلکہ یہ ارض خداوندی جنت اراضی بن جائے گی۔ یہی دعا کر کے میں وہاں سے واپس آ گئی۔ دوسری کہانی۔ ان دنوں میری عمر بامشکل 15 برس تھی۔ گاؤں کے اسکول سے 8ویں کا امتحان پاس کیا ہی تھا کہ والدین کو میرے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر لاحق ہو گئی۔ یوں چھوٹی سی عمر میں میری شادی کر دی گئی۔ شوہر رشتے میں میرے تایازاد تھے اور سرکاری ملازمت کے سلسلے میں ان کی تعیناتی مختلف مقامات پر رہتی تھی۔ کئی سال تک میں سسرال میں رہی۔ میری عمر زیادہ نہ تھی، لیکن قد کاٹھ میں اپنی عمر سے بڑی نظر آتی تھی۔
اسکول کے دنوں میں ہم عمر سہیلیاں مجھے موٹی کہہ کر چھیڑا کرتی تھیں۔ شادی کے 2 سال بعد بھی اولاد نہ ہوئی تو ساس اور نندوں نے جینا دھوبر کر دیا۔ جو وقت گزرتا گیا وہ مجھے اور زیادہ تنگ کرنے لگیں۔ سبھی کا خیال تھا کہ اس میں سارا قصور میرا ہے۔ شوہر بیچارے کئی ماہ بعد 2-4 دن کے لیے چھٹی پر آتے اور لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کر واپس ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ وہ ہمیشہ مجھے صبر کی تلقین کرتے، لیکن ان کے جاتے ہی ساس اور نندیں میرے لیے عذاب بن جاتیں۔ شادی کو 8 سال گزرنے کے بعد میں شدید احساس کمتری کا شکار ہو گئی اور مختلف درگاہوں اور زیارتوں پر جانے لگی، جہاں جا کر میں اولاد کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتی۔ ایک مرتبہ تو میں شوہر کو بتائے بغیر گاؤں کی چند خواتین کے ساتھ ایک پیر بابا کے مزار پر بھی گئی تھی، جہاں سے دوسرے دن واپس آئی۔ بتاتی چلوں کہ میرے شوہر کو مزاروں پر جانے پر اعتراض تھا، جبکہ ساس اس پر خوش ہوتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کو 24 سال بیت گئے، مگر میری گود ہری نہ ہو سکی۔ اب میری عمر 40 برس ہونے کو تھی۔ اس دوران میرے شوہر بھی ترقی کرتے کرتے ایک بہتر عہدے پر پہنچ گئے اور ان کی تعیناتی ایک شہر میں ہو گئی جو ڈیرہ اسماعیل خان سے 40 میل کے فاصلے پر تھا۔ میں بھی زندگی کی یکسانیت سے اکتا گئی تھی، جبکہ ساس بڑھاپے کے باعث بہت چڑچڑی ہو چکی تھی اور بات بات پر تانے دینا اس کی عادت بن گئی تھی۔ ایک مرتبہ شوہر چھٹی پر آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کیا۔ انہوں نے گھر والوں کو بتایا کہ میں نے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا ہے۔ میں نے فوراً ان کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی۔ ساس کے کہنے پر ان کی 9 سالہ نواسی عظمیٰ بھی ہمارے ساتھ چلی آئی۔ ہمارا مکان ایسی جگہ پر تھا جہاں گھر دور دور واقع تھے۔ مجھے شدید تنہائی کا احساس ہونے لگا۔ شوہر سارا دن ڈیوٹی پر ہوتے، بامشکل چند گھنٹوں کے لیے گھر آتے، پھر رات کو گشت پر نکل جاتے اور اگلے دن 9 یا 10 بجے واپس آتے۔ عظمیٰ گھریلو کام کاج میں میرا ہاتھ بٹاتی اور اکثر بازار سے سودا سلف بھی لے آتی۔ کبھی کبھار محلے کی عورتیں آ جاتیں تو تھوڑا وقت بہت ان کے ساتھ بات چیت میں گزر جاتا۔ ایک دن پڑوسن حاجرہ نے مجھے بتایا کہ یہاں ایک پیر صاحب رہتے ہیں جن کے در پر بے اولاد خواتین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ وہ اور ان کے بیٹے تعویذ لکھ کر دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں فوراً ان کے مکان کی طرف لپکی اور پردہ اٹھا کر دیکھا تو چند قدم پر پیر صاحب کا آستانہ تھا، جہاں ایک ادھیڑ عمر عورت داخل ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے وہاں بھاگی۔ میری عجلت پر کم سن عظمیٰ بے اختیار ہنسنے لگی۔ وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی جو بہت ہوشیار معلوم ہوتی تھی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ ان پیروں کے بھیس میں اکثر جعلی پیر بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا۔ مگر اس نیک عورت کی نصیحت کا مجھ پر کوئی اثر نہ ہوا اور میں نے دل ہی دل میں پیر صاحب کے آستانے پر حاضری کی ٹھان لی، اور پھر اس نیک عورت کی بات سچ نکلی کہ میں خود سے بھی شرمندہ ہو گئی۔ صحن میں داخل ہوئی تو دیکھا عظمیٰ ابھی تک سو رہی تھی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور مجھ کو خود کو سنبھالنے میں لگی۔ اسی اثنا میں میرے شوہر بھی آ گئے، لیکن میں ڈر کے مارے ان کو کچھ بھی نہ بتا سکی۔ چند دن پچھتاتی رہی کیوں میں اس ڈبہ پیر کے پاس گئی، جبکہ اس کے دروازے کے پاس جو عورت ملی تھی اس نے مجھے اشارہ بھی دیا تھا کہ پیر جعلی بھی ہوتے ہیں، مگر میری عقل پر اپنی اندھی خواہش کا پردہ پڑا ہوا تھا کہ میں اس کا اشارہ نہ سمجھی۔ خدا جانے وہ اس شخص کی ملازمہ تھی یا محلے کی کوئی عورت تھی۔ بہرحال دوبارہ وہ مجھے نظر نہ آئی، لیکن پچھتاوا اب میری تقدیر بن چکا تھا کہ میں وہاں کیوں گئی جہاں میرے خاندان کے ناموس پر داغ لگ گیا۔ میں خود اپنی نظروں میں گر گئی تھی اور اپنے خدا اور شوہر کی نظروں میں بھی۔ شوہر کو میری بے وقوفی کا بے شک علم نہ تھا، لیکن اپنی بے سکونی اور روحانی بدتری کی میں خود ذمہ دار تھی۔ وہ تو ہمیشہ مجھے پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑنے سے روکتے تھے۔ یہ وقت میں نے بڑی اذیت میں گزارا اور 9 ماہ بعد ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میرے شوہر خوش تھے کہ خدا نے ان کے بڑھاپے میں اولاد نرینہ عطا کی، لیکن میں بالکل خوش نہیں تھی، کیونکہ اولاد نرینہ کا یہ تحفہ مجھے عزت گنوا کے ملا تھا۔ مگر اس تلخ امر سے بے خبر وہ خوشیاں منا رہے تھے، جبکہ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اولاد تو اولاد ہوتی ہے، مجھے بھی بیٹے سے محبت محسوس ہوتی تھی، اگرچہ میرا ضمیر شرمندہ تھا۔
کبھی کبھی دل کرتا کہ خود کو کڑی سزا دوں اور کسی کنویں میں چھلانگ لگا دوں، خاص طور پر اس وقت جب میرے شوہر بچے کو وہلیانہ انداز میں چومتے ہوئے کہتے کہ اے میرے جانشین، خدا کرے میری عمر بھی تجھ کو لگ جائے اور تو 1000 سال تک جیے۔ انسان خدا سے خود کو دور سمجھتا ہے، مگر اللہ پاک انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بڑے معنی پوشیدہ ہیں۔ ہم بندے بے بس ہو کر بھی خود کو بہت کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے بچے کا نام منور رکھا کیونکہ میرے خاوند کے خیال میں اس بچے نے اپنے وجود سے ہمارا گھر منور کر دیا تھا۔ منور ان کو بہت پیارا تھا، وہ ان کی جان تھا۔ جب وہ گھر میں ہوتے ان کی نظریں منور پر ہی جمی رہتیں۔ بچے کی پیدائش پر میری ساس اور شوہر کے بہن بھائیوں نے خوب شادیانے بجائے، لیکن میں تھی کہ شدید ندامت کے احساس گناہ میں مبتلا رہتی تھی۔ کاش میں اس قدر بزدل نہ ہوتی، خودکشی کر لیتی، مگر اب تو جینا لازم تھا اور وہ اللہ کی مخلوق تھا۔ ماں بری ہو یا بھلی، جیسی بھی ہو، اولاد کے لیے پیاری ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کو بھی اپنی ہر مخلوق سے پیار ہوتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، منور سال بہ سال عمر کی منزلیں طے کرتا رہا اور میرے خاوند اسے دیکھ دیکھ کر نہال ہوتے رہے۔ بچے کو بڑھتا دیکھ کر ان کا سیر و خون بڑھ جاتا تھا۔ وہ اس کی ہر خوشی پوری کرتے تھے۔ منور ان کی آنکھ کا تارا بن چکا تھا اور ہر ایک سے کہتے کہ اللہ نے مجھے آخری عمر کا انمول تحفہ عطا کیا ہے، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میں اسے اعلیٰ افسر بناؤں گا یا پھر یہ ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا۔ مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا۔ منور کی صورت میں مجھے سزا ملنی ہی تھی، کیونکہ ہر انسان کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ زندگی نے اصغر کے ساتھ وفا نہ کی اور وہ ایک روز ہارٹ فیل ہو جانے کے باعث چل پڑے۔ اس میں بھی مصلحت تھی کہ خدا نے ان کو ایک بڑے دکھ سے بچانا تھا اور اس دکھ کی چنگاریاں میرے دامن میں بھر کر مجھے درس سے عبرت بنانا تھا، وہ بھی اپنی سب سے عزیز ہستی کے ہاتھوں۔ جب اصغر کا انتقال ہوا، منور 12-13 سال کا تھا اور 8ویں جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ اس عمر میں اولاد کو باپ کے سائے کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ باپ کی آنکھیں نگرانی نہ کریں تو بچے کم عمری میں ہی غلط راہ اختیار کر سکتے ہیں۔ منور کو بھی غلط لڑکوں کی صحبت میسر آ گئی۔ اس کا خون ٹھیک نہ تھا جو بالآخر رنگ لایا اور وہ بے راہ روی کا شکار ہو گیا۔ اسکول چھوڑ کر وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ رہنے لگا۔ میں نے اسے رائے راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ نہ سنبھل سکا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ نشے کی لت میں پڑ گیا، پھر چوریاں کرنے لگا اور اسی پاداش میں جیل چلا گیا۔ میں نے اس کے دوستوں سے منت سماجت کر کے اس کو جیل سے رہائی دلوائی، پھر بھی وہ نہ سدھرا، بلکہ اور زیادہ ڈھیٹ و بے شرم ہو گیا۔ مجھے سرکار سے مرحوم شوہر کے فنڈز جو بھی ملے وہ منور کی بے راہ روی کی نظر ہو گئے۔ جب رقم ختم ہو گئی تو وہ مجھے مارنے پیٹنے سے بھی باز نہ رہا، کہتا جہاں سے بھی لاؤ بس مجھے روپیہ دو۔ اس نے میری زندگی اجیرن کر ڈالی، اس قدر میرا جینا حرام کیا کہ میں موت کی دعائیں مانگنے لگی۔ اسے رائے راست پر لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس قدر بد فطرت نکلا کہ سدھر نہ پایا۔ جب تک نہ سمجھ تھا بے ضرر رکھا۔ میں نے اسے بہت پیار دیا، مگر ہوش سنبھالتے ہی اس نے برائی کے ناخن اس طرح نکالے کہ خود کو ہی نہیں مجھے بھی زخمی کر ڈالا۔ ہر وقت نشے میں ڈولتا، گلیوں میں پھرتا، کبھی نالی میں جا گرتا۔ لوگ مجھے آ کر بتاتے، ممتا سے مجبور ہو کر میں جاتی اور لوگوں کی منت کرتی، وہ اسے میرے گھر پر لا ڈالتے۔ میں نہلا دھلا کر اس کے بدن کی گندگی تو صاف کر دیتی، لیکن روح کا میل کب دھل سکتا تھا؟ نشے نے اسے بدصورت بنا دیا تھا۔ جب وہ نالیوں کی گندگی سے بھرا ہوتا تو کبھی اس پر ترس آتا اور کبھی بد دعا دل سے نکل جاتی۔ آخر کار سستے نشے نے اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیا اور وہ ایک دن اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔ مجھے غم تو ہوا تھا، مگر میں تو اس کے ہوتے ہوئے بھی بے آسرا تھی۔ تاہم ایک بات ضرور مجھے سمجھ میں آ گئی کہ قدرت کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ میرے بے اولاد ہونے میں بھی شاید یہی مصلحت تھی کہ ایسی اولاد ہونے سے بے اولاد ہونا ہی اچھا ہے۔